السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس نمبر 59 کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور کوشش کیا کریں جب بھی ہم کلاس کا آغاز کریں تو درود ضرور پڑھ لیا کریں، درود و سلام لازمی پڑھ لیا کریں، تاکہ ہم جو ہے نبی الاسلام کے اوپر درود بھیجنے کی جو فائدے ہیں وہ بھی کلاس کے شروع میں ہی لے لیں۔ باقی جہاں جہاں پہ بھی نبی الاسلام کا نام کلاس کے دوران بھی آئے تو اس میں بھی ضرور ان کا نام کے ساتھ آپ درود و سلام لازمی خاموشی کے ساتھ آپ نے بھیج دیا کریں۔ تو آئیے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی الاسلام کے ہم لائف کو 9 ہجری کے پیریڈ کے اندر اس وقت سٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کے اندر اس وقت ہم غزوہ تبوک کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ رجب 9 ہجری کا یہ معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو خبر ملتی ہے کہ اس طریقے سے قیصر روم اس وقت ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رہا ہے کہ مدینے کے اوپر اس کی چڑھائی کروائی جائے لشکر کے ذریعے سے۔ اور اس کے تعارف کی جب ہم بات کریں تو سمجھ لیجئے 9 ہجری کو یہ غزوہ تبوک کے حوالے سے تیاری ہوتی ہے، سٹارٹ اس کا سارا معاملہ۔ لیکن اس میں جو قیصر روم کا لشکر تھا اس کے بارے میں جو ہمیں اطلاع ملتی ہے وہ تقریباً 40,000 کے قریب کا لشکر تھا، اور اگر نبی علیہ السلام کے لشکر کی بات کریں تو وہ تقریباً 30,000 کا لشکر نبی علیہ السلام اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سمجھ لیجئے تیار کرتے ہیں۔ تو صرف ابھی آپ کو تعارف بتا رہے ہیں۔ جب ہم اس کی وجوہات کے اوپر جاتے ہیں، آپ سلائیڈ کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، تو وجوہات اس کی جو سب سے بڑی وجہ جو بتائی جاتی ہے مختلف کتابوں کے اندر یا سیرت نگاروں کی طرف سے یا پھر کچھ سمجھ لیجئے ہسٹورینز کی طرف سے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جو قیصر روم تھا اس کی سرحدوں کے قریب یا شام کی سرحدوں کے قریب بھی اسلام کا سمجھ لیجئے پرچم اس طریقے سے لہرانا شروع ہو رہا تھا کہ اس کے علاقوں کے قریب کے لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اور ایون یہاں تک کہ قیصر کی فوج کا ایک بڑا جرنیل تھا یا پھر ان کا کمانڈر تھا، ٹھیک ہے، جس کا نام فروہ بن عمر الجزامی بتایا جاتا ہے، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یعنی اس طریقے سے وہاں پہ اسلام کی دعوت پہنچی خفیہ طریقے سے کہ وہاں کے آس پاس کے قبائل میں بھی کچھ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، اور اس کے علاوہ قیصر روم کی فوج کے ایک کمانڈر نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ چیزیں ان کو کھٹک رہی تھیں، اور ایون اس کمانڈر کے بارے میں یہاں تک لکھا جاتا ہے کچھ مورخین کی طرف سے کہ جب اس نے اسلام قبول کیا تو قیصر روم نے اس کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے ملاقات کی، اور اس کو بڑی پہلے تو لالچ دیتا رہا، لیکن جب وہ نہیں مانا تو سمجھ لیجئے اس کو انہوں نے ڈرایا اور دھمکایا، اور ایون 2 آپشن رکھے اس کے سامنے۔ اس کے سامنے ایک آپشن رکھا کہ آپ یا تو اسلام چھوڑ دو، تو اگر چھوڑ دو گے تو آپ کو میں آپ کے عہدوں کے اوپر بھی، جو آپ کا پہلے عہدہ تھا فوج کے اندر، اس کے اوپر بھی آپ کو بحال کر دوں گا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کا جو انتخاب ہے دوسرا آپشن کا وہ موت ہے۔ تو انہوں نے سوچ بچار کے بعد پھر سمجھ لیجئے موت کا آپشن یعنی شہادت کا آپشن چنا، اور اس کمانڈر نے فروہ بن عمر الجزامی نے شہادت کا جام پیا اور اسلام کو نہ چھوڑنا پسند کیا۔ اس طرح کی بھی وجوہات تھیں۔ پھر اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے جب غزوہ مؤتہ ہوئی، جو ابھی 1 سال پہلے کا تقریباً کا واقعہ، بلکہ 1 سال سے بھی کم کا واقعہ بھی گزرا تھا، معاملہ گزرا تھا، جس کے اندر نبی علیہ السلام کے ایک ایلچی کو قتل کیا گیا تھا اس علاقے کے لوگوں کی طرف سے، یا پھر ان کے سمجھ لیجیے کسی گورنر یا بادشاہ کی طرف سے کہ اس کو قتل کروایا گیا تھا، جس کے بدلے کے لیے نبی علیہ السلام نے، ایلچی بھی تھا اور اس کے ساتھ کچھ مبلغین بھی تھے جن کو نبی علیہ السلام کے مبلغین کو بھی نقصان پہنچایا گیا تھا، تو ان کا بدلہ لینے کے لیے بھی یا پھر ان کو اوپر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے نبی علیہ السلام نے غزوہ مؤتہ کے اندر جیش الامراء بھی جسے کہتے ہیں، جس کے اندر بڑے بڑے شہداء یعنی سمجھ لیجئے نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے بھائی یعنی حضرت جعفر بن طیار بھی شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، اور بہت بڑے بڑے شہداء اس کے اندر ہوئے، جس کو حضرت خالد بن ولید نے اس فوج کو سنبھال کے پھر وہاں پہ فتح سے ہمکنار کیا تھا۔ تو یہ سارے واقعات پہلے جو ہے وہ قیصر روم کو کھٹک رہے تھے کہ کس طریقے سے سمجھ لیجئے چند سال پہلے ہی یہ مدینہ کے اندر حکومت قائم کی ہے نبی علیہ السلام نے،
اور کہاں یہ اس وقت دنیا کی سپر پاوروں میں سے ایک پاور قیصر روم کو اس وقت سمجھ لیجئے بڑی ٹکر دے رہے ہیں، اور اوپر سے ان کے علاقوں کے اندر اسلام کی تبلیغ کے خفیہ طریقے سے بھی پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اس وجہ سے ایک یہ وجہ بھی بتائی جاتی ہے اس جنگ کی، غزوہ تبوک کی، کہ قیصر روم نے پہلے ایڈوانسمنٹ شروع کی، اس نے اپنا لشکر تیار کرنا شروع کیا۔ اور دوسری وجہ ایک اور بھی بتائی جاتی ہے اس حوالے سے اکثر مورخین کی طرف سے، کہ یہاں مدینے کے آس پاس سے کچھ منافقین نے خط لکھے، ٹھیک ہے، خط لکھ کے قیصر روم کو، اور ایون یہاں تک بھی ایک وجہ بتائی گئی کچھ مورخین کی طرف سے کہ جو ہرقل شاہ روم کو جو ایک خط لکھا گیا اس کے اندر یہاں تک معاذ اللہ کسی نے لکھ دیا کہ نبی اسلام کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ اچھا موقع ہے اس وقت ان مدینے کو کیپچر کرنے کا، تو آپ مدینے پہ اٹیک کر دیں۔ اس طرح کی جب مختلف خبریں جو ہیں قیصر تک بھی پہنچیں، اور جھوٹی خبریں تھیں اس میں، ظاہری بات ہے منافقین یا اور جو اس طرح کے لوگ تھے انہوں نے تو قیصر روم کو سبز باغ دکھانے تھے نا کہ ان کی لیڈرشپ اس وقت نہیں ہے، تو اب یہ بیسٹ چانس ہے ان کو کیپچر کرنے کا، ان کی حکومتوں کو قابو کرنے کا، یا مسلمانوں کو یا اسلام کو ختم کرنے کا۔ تو یہ اس طرح کی خبریں بھی قیصر روم تک پہنچی، جس کی وجہ سے اس نے لشکر تشکیل دیا کہ بیسٹ چانس ہے۔ تو پھر جب یہ ابھی 40,000 کا لشکر تشکیل دے رہا تھا تو دوسری طرف شام سے کچھ لوگ تجارت کرنے کے لیے مدینہ آیا کرتے تھے، وہ قیصر روم کے علاقوں میں سے بھی، وہاں پہ سے کچھ تاجر جو ہیں وہ سمجھ لیجئے زیتون کے تیل کی بھی وہ کرنے آتے تھے ٹریڈ مدینے کے اندر، ٹھیک ہے، شام کے علاقوں میں زیتون بہت زیادہ ہوتا تھا، اس کا آئل جو ہے وہ مدینے کے اندر آ کے وہ ٹریڈ کیا کرتے تھے۔ تو وہاں پہ کسی نے، ایک تاجر نے آ کے بتایا کہ آپ لوگ ادھر بیٹھے اور آرام سے، وہاں تو فوج کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ایک بڑا لشکر تشکیل دے دیا گیا ہے اور جو کہ جیش البلقاء تک آ گیا ہوا ہے، یعنی کہ شام کی سرحدوں کے قریب قریب اس وقت وہاں پہ تشکیل دیا جا رہا ہے بڑا لشکر، تو آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ جب نبی علیہ السلام کو اس حوالے سے پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے بھی فوری طور پہ اعلان جنگ کیا۔ جب آپ نے اعلان جنگ کیا، آپ سلائیڈ کے اندر بھی ہم آہستہ آہستہ پوائنٹس کے اوپر آگے جاتے جا رہے ہیں، اس وقت 3rd پوائنٹ کے اوپر ریڈ کلر سے فرسٹ لائن کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے اعلان جنگ لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام کو اس خبر کا پتہ چلا کہ اس طریقے سے ایک بہت بڑا لشکر تشکیل دیا گیا ہے مدینے کے اوپر یا مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام نے فوری جتنے بھی سردار تھے مختلف ٹرائبس کے ان کو بھی خبریں بھیجی، ایون مکے تک خبریں، ہر طرف خبریں پھیلا دیں کہ ہمیں فوری ایک بڑا لشکر تیار کرنا ہے اور ہم نے فوری طور پہ نکلنا ہے۔ یعنی اس چیز کا انتظار نہیں کرنا تھا نبی علیہ السلام نے کہ وہ ابھی مدینے کی سرحد پہ پہنچ جائیں، کیونکہ شام سے سمجھ لیجئے تقریباً یا تبوک سے، ٹھیک ہے، جہاں پہ جانا ہے نبی علیہ السلام نے ان کی سرحد کے اوپر جانا ہے، شام کی سرحد کے ان کو سمجھ لیجئے وہیں پہ ختم کرنا اس لشکر کو۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی اسٹریٹجی تھی کہ ان کو ہم نے آگے نہیں بڑھنے دینا، بجائے اس کے کہ وہ آئیں اور مدینے کے اوپر اٹیک کریں اور پھر ہم ڈیفینسو ہو کے کریں، تو ان کے اوفینس کو ہمیں بڑھ کے اوفینس سے روکنا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی اسٹریٹجی تھی کہ ان کی جنگ کو ان کے گھروں کے اندر ختم کر کے آنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فوری لشکر تشکیل دیا اور آرڈر دیے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ توبہ کے اندر آیات اس حوالے سے اتاری جس کے اوپر ابھی ہم جائیں گے۔ تو ہوا یہ، نبی علیہ السلام نے جب یہ آرڈرز دیے، منافقین بھی وہاں مدینے کے اندر سازشوں میں مصروف تھے اور دوسرے علاقوں کے اندر بھی وہ سازشیں بھی کر رہے تھے۔ ایون آپ کو ہم پہلے بتا چکے کہ ان سازشوں کے اندر کے قیصر روم کو اتنا بڑا لشکر تیار کرنے کے اوپر آمادہ کرنے میں بھی سازشی عناصر کا ہی یا منافقین کا بھی ہاتھ بتایا جاتا ہے، جن کے اندر ایک نام ابو عامر کا بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک سازشی بندہ تھا، وہ بھی یہ کام کرتا تھا۔ خیر، نبی علیہ السلام نے جب یہ لشکر تشکیل دینے کے لیے آرڈر کیے تو اس کے اندر اتنا واضح حکم تھا جنگ کا کہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ بتایا کہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اس حوالے سے بتایا کہ ہم نے اس طریقے سے شام کی سرحد کے اوپر تبوک والی سائڈ پر جانا ہے، اور نبی علیہ السلام نے باقاعدہ ڈائریکشن بتائی، موسم، ہر چیز کلیئر بتائی، بلکہ اکثر روایات کے اندر بھی ملتا ہے، اسی طریقے سیرت ابن ہشام میں بھی اور دیگر کتابوں کے اندر بھی، کہ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے کوئی سمجھ لیجئے کوئی توریہ یا اس طرح کا جنگی اسٹریٹجی نہیں یوز کی، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا، کیونکہ منافقین بھی تھے اور معاملات بھی تھے، تو نبی علیہ السلام کسی جنگ کے اوپر کوئی معاملہ کرتے تھے تو اگر مشرق میں جانا ہوتا تھا تو مغرب کی اسٹریٹجی شو کی جاتی تھی کہ ہم مشرق کی طرف جا رہے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہوتا تھا مشرق کی بجائے مغرب کا روٹ لے کے آگے ایڈوانسمنٹ کی جاتی تھی، تاکہ کوئی خبر جو روٹ کے حوالے سے ہے یا کس جگہ پہنچنا ہے اس حوالے سے لیک نہ ہو جائے اور کوئی کفار جو ہیں ان تک یہ خبر منافقین کے ذریعے سے نہ پہنچ جائے۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام اس طرح کی اسٹریٹجی یوز کیا کرتے تھے، لیکن یہاں کلیئر اسٹریٹ فارورڈ اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے اس طریقے سے
فوری جا کے ہرقل کے لشکر کے اوپر حملہ کرنا ہے، یعنی بہت اسٹریٹ فارورڈ یہ حکم تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ بہت زیادہ لمبا یہ سفر تھا، کئی دنوں کا سفر تھا، کئی ہفتوں کا سفر تھا۔ سمجھ لیجیے آج بھی اگر تبوک سے مدینے کا آپ سفر دیکھیں تو تقریباً 700 کلومیٹر کے قریب اپروکسیمیٹلی یہ سفر بنتا ہے، یعنی اس وقت کا سفر دیکھ لیجئے اور آج کا سفر دیکھ لیجئے، یعنی اگر آج بھی آپ نے بائی فٹ وہاں پہ جانا ہو تو آپ کو سمجھ لیجئے کوئی 10-15 دن آرام سے لگ جائیں، لیکن آج اگر آپ نے فلائٹ پہ جانا ہے تو کئی گھنٹوں کی وہاں فلائٹ جاتی ہے، اور کئی سمجھ لیجئے گھنٹوں کی اگر مسافت کے اوپر اس وقت بھی آج ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے یہ اسٹریٹ فارورڈ آرڈرز دیے، اور پھر اگلا پارٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے تیاری، جنگ کی تیاری جو ہے نا اس کے لیے نبی علیہ السلام نے اعلان کروایا، اور قرآن پاک کے اندر بھی ہم چاہیں گے کہ ابھی قرآن پاک کے اوپر ہی جائیں، سورہ توبہ کے اوپر، ٹھیک ہے، سورہ توبہ کے اندر اس طرح کے احکامات آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے اندر واضح احکامات تھے جنگ کی تیاری کے لیے، یعنی نبی علیہ السلام نے بھی جنگ کی تیاری کا آرڈر دیا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی اس حوالے سے آرڈرز دیے، کیونکہ بہت سے منافقین بھی تھے، اور ان کا بھی یہ سمجھ لیجئے غزوہ تبوک بہت بڑا ٹیسٹ تھا۔ یعنی آپ غزوہ تبوک پڑھیں گے یا ہم سے سنیں گے تو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک، ایون اینڈ کے بعد مدینے واپسی تک ہر سٹیپ کے اوپر منافقین نے اپنا کردار ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے اندر ہر ان کے سٹیپ کو ایکسپوز کر کے نبی علیہ السلام کے سامنے ان کا اصل چہرہ رکھا، اور نبی علیہ السلام کو خود بھی یہ چیزیں سمجھ آ رہی تھیں، وہاں پہ مسلمانوں کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ کون منافق ہے، کون کس طریقے سے اس کے اندر پارٹیسپیشن کر رہا ہے۔ تو اس لیے پھر نبی علیہ السلام نے سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ کے آرڈر جو ہیں وہ مسلمانوں کو سنائے۔ اگر ہم اس کے آرڈرز کی بات کریں تو سمجھ لیجیے سورہ توبہ کے اندر سمجھ لیجیے 38 نمبر آیت سے یہ سمجھ لیجیے اس طرح کے آرڈرز یا پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکلنے کے حوالے سے، اللہ کے رستے میں نکلنے کے حوالے سے آرڈرز آئے۔ یعنی جب ہم سورہ توبہ کی 38 نمبر آیت کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں سے ہم یہاں اس کی تیاری اور آرڈرز کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ خدا کی راہ میں نکلو تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ جاتے ہو، یعنی اپنی زمینوں سے چپک جاتے ہو۔ کیا تم نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں پسند کر لی ہے، اور جیتی جو بھی دنیا کا اسباب آخرت کے سامنے بہت تھوڑا ہے۔ اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے، یہ جو اللہ کریم آیت نمبر 38 کے اندر مسلمانوں کو یا منافقین کو آرڈر دے رہے ہیں کہ تم اپنی زمینوں سے چپک جاتے ہو جب تمہیں اللہ کے رستے میں نکلنے کا آرڈر دیا جا رہا ہے، اور یہاں سنیے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ نے پکارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، یعنی منافقین کو اسپیشلی یہاں پہ کلام کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ اس وقت مدینے کے ارد گرد جو زمینیں تھیں وہاں کی یہ سچویشن تھی، اور اللہ نے کہا نا زمین سے تم لوگ لگ کے بیٹھ جاتے ہو، تو اس کا کانٹیکسٹ ہے بالکل، وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس وقت پیک کے اوپر گرمی تھی، فصلیں ان کی پکنے کے قریب تھی، ان کا سارا سرمایہ، ان کا سارا سمجھ لیجئے پیسہ ان فصلوں کے اوپر انویسٹ ہو چکا تھا، باغوں کے اندر سمجھ لیجئے فصلیں پکنے کے قریب تیار تھیں، سارا سرمایہ اس کے اندر لگا ہوا تھا۔ اور جو لوگ ایگریکلچر کے محکمے سے یا ایگریکلچرلسٹ ہیں یا پھر زراعت کے پیشے کو سمجھتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہوگا جب ان کی فصل پکنے کے قریب ہوتی ہے نا تو وہ کس طریقے سے اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم کیا کریں، ہمارا سارا کچھ سمجھ لیجیے ان کی کئی مہینوں کی محنت اس کے اندر انویسٹ ہوئی ہوتی ہے۔ تو کفار نہیں بلکہ منافقین اور ان کے ساتھ کچھ مسلمان، ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ ان کی بھی ساری انویسٹمنٹ اس وقت فصلوں کے اندر تھی، زمین کے اندر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹیسٹ کرنا تھا کہ کون جو ہے دنیا کی دولت کے پیچھے رہتا ہے اور کون اللہ کے رستے میں نکلتا ہے۔ تو اس لیے ان کو یہاں پہ کہا گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور پھر اللہ نے کہا اگر تم نہیں نکلو گے، اگر تم کوچ نہیں کرو گے
تو تمہیں سخت عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، یعنی اللہ کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی مسلمانوں کو، منافقوں کو، جو بھی مدینے کے اندر تھے یا اطراف میں تھے، سب کے لیے آرڈر اتار دیا کہ اب آپ نے سب نے نکلنا ہے۔ اور ایون یہاں تک اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد نبی الاسلام کی سمجھ لیجیے دل جوئی کے لیے، یا ان کو سمجھ لیجیے ان کی مدد کی، نصرت کی، اللہ تعالیٰ نے نوید بھی سنائی کہ یہ جو منافق ہیں یہ نہ سمجھیں کہ اگر یہ نہیں نکلیں گے تو ہم اللہ کی طرف سے ان کی مدد نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا؟ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یعنی یہاں ان آیتوں کے اندر اتنی زبردست منظر کشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم میرے محبوب کی یا اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو بے شک اللہ نے ان کی مدد اس وقت بھی کی تھی کہ جب کافروں نے انہیں مکے سے نکال دیا تھا تو اس وقت بھی جب یہ دو لوگ جو غار میں تھے، کون؟ حضرت ابوبکر صدیق اور نبی علیہ السلام، جب کس طریقے سے تنہا سفر کر رہے تھے مدینے کا، تو وہ غار میں تھے، تو جب اس وقت بھی ان کو یہ فرمایا گیا تھا، جب اپنے یار سے وہ فرماتے تھے کہ غم نہ کرو، ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر سکینت اتاری اور ان کی ان فوجوں سے مدد کی جو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے، اور کافروں کی بات جو ہے وہ نیچے ہی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم لوگ اگر مدد کے لیے نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکلو، ہلکے ہو، بھاری ہو، کچھ ہے نہیں ہے، آرڈر اس طرح کا دیا گیا غزوہ تبوک کے لیے جو اس سے پہلے آپ کو نہیں ملے گا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ کہا گیا نکلو، چاہے ہلکے ہو چاہے بھاری ہو، یعنی اگر ہتھیار ہیں نہیں ہے، سواری ہے نہیں ہے، تمہارے دل ہلکے ہیں بھاری ہیں، نکلو۔ اور کیا کرنا ہے نکل کے؟ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جان سے اور اپنے اموال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یعنی واضح آرڈر تھا کہ اب جو ہے آپ کا معاملہ یہ ہے، آپ نے پیسہ بھی لگانا ہے، مال بھی لگانا ہے، جان بھی لگانی ہے، اس کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا زبردست آرڈر تھا، اور ابھی آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون سے صحابہ نے پھر اس کے اوپر کیسے انہوں نے اپنا مال، دولت، ہر چیز لگا دی سفر کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھ لیجیے، ابھی ہم نے 41 نمبر آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی، انفروا خفافا وثقالا والی۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے اوپر جو آیت نازل ہوئی، سمجھ لیجیے 42 نمبر سفر کے حوالے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی پھر سفر کے حوالے سے بھی بتایا۔ جو لوگ اس وقت منافقین یہ باتیں کر رہے تھے نا، بڑا لمبا سفر ہے، مر جائیں گے، برا حال ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر اس حوالے سے بتایا۔ ان منافقین کے بہانوں کا توڑ کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کی جو باتیں کر رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولكن بعدت علیہم الشقہ فسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ بتایا اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر کوئی قریب یا پھر چھوٹا سفر ہوتا نا تو یہ ضرور آپ کے ساتھ چلتے، یعنی منافقین کا بتایا کہ یہ اس لیے نہیں چل رہے کہ لمبا سفر ہے، مگر ان پر تو مشقت کا راستہ دور پڑ گیا، اور اب اللہ کی قسمیں کھائیں گے، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہم سے بند پڑتا، یعنی ہم سے ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ ضرور چلتے، لیکن اپنی جانوں کو یہ ہلاک کرتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ یعنی جب انہوں نے معذرتیں کی نا، بہت سارے لوگ نبی علیہ السلام کے پاس معذرتیں اور سمجھ لیجئے بہانے لگانے آئے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی سب چیزوں کو ایکسپوز کر کے قرآن پاک میں رکھا کہ یہ اس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. اور ایک اور معاملہ یہاں پہ یہ بھی ہوا کہ نبی علیہ السلام نے بہت سارے لوگوں کی معذرتیں یا رخصتیں جو ہیں وہ قبول کی گئیں. ٹھیک ہے, تو وہ رخصتیں جب اللہ تعالیٰ کو نے بتایا کہ یہ جو آپ کے ساتھ یہ جھوٹ بول رہے تھے, یہ 42 نمبر آیت کے اندر سمجھ لیجیے بتایا گیا کہ یہ جو جھوٹی اپنی رخصتیں بتا رہے تھے, کسی نے کوئی رخصت رکھی یا بہانے بنائے نا نبی علیہ السلام کے سامنے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے بھی نبی علیہ السلام کو تنبیہ کی یا سمجھایا کہ آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے کیا فرمایا, ان رخصتوں کے حوالے سے جن کو نبی علیہ السلام نے ایکسیپٹ کیا. 43 نمبر آیت کے اندر ہے عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اس کا مطلب یہ تھا اللہ تمہیں معاف فرمائے, یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آپ کو معاف فرمایا اس حوالے سے جو آپ نے ان کی معذرتیں قبول کر لی. تم نے انہیں کیوں اجازت دی یا انہیں کیوں اذن دیا جب تک نہ کھلے تھے تم پر سچے اور ظاہر نہ ہوتے جھوٹے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے ان کو اس طرح معذرتیں اگر نہ دیتے تو یہ ایکسپوز ہو جاتے کہ کیا کام کرتے ہیں, تمہاری بات مانتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے بہانے کیے. نبی علیہ السلام نے جو بھی آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق ایسا تھا کہ کوئی بھی ان سے چیز ڈیمانڈ کرتا تھا اور وہ ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام ان کو عطا کر دیا کرتے تھے. تو اس حوالے سے نبی علیہ السلام نے ان کو اس حوالے سے عطا کر دی, وہ بھی جو معذرتیں یا پھر ایکسکیوزز نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ ہم نے نہیں جانا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے سمجھ لیجئے آگے بھی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہی کے حوالے سے بتائی کہ یہ جو ایمان والے ہیں نا وہ اصل میں وہ رخصت نہیں مانگتے. ٹھیک ہے, یعنی آیت نمبر 44 کے اندر اس حوالے سے کہا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. کہا گیا اور وہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم سے چھٹی نہ مانگیں گے, یعنی تم سے رخصت نہیں مانگیں گے اس سے کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں, اور اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے منافقین اور جو مومنین تھے اصل ان کے بارے میں یہاں بتا دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کے اوپر, قتال کے اوپر, یا نبی علیہ السلام کا آرڈر آ جائے تو جنگ کے اوپر یا اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے کے حوالے سے پیچھے نہیں ہٹتے. اس کے حوالے سے ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا یہاں پہ لیسن اس وقت چل رہا ہے, وہ یہ کہ کیا ہمارے آج کے حکمران, عوام, ہم لوگ خود بھی سب ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی, اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے قرآن پاک کی ان آیات کے اوپر, نبی علیہ السلام کی سیرت کے اوپر, کہ جب نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے اوپر اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے, اسلامک اسٹیٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے, مسلمانوں کو بچانے کے لیے اور بڑے لشکر کو شکست دینے کے لیے ایک چھوٹا سا لشکر جو تشکیل دیا ایک سپر پاور کے اگینسٹ, اس وقت کی وہ سپر پاور تھی. ٹھیک ہے, اس کے اگینسٹ جب لشکر تشکیل دیا تو منافقین کا کیا رول تھا, وہ بہانے کر رہے تھے. آج کیا ہم اس وقت جو ہے پوری دنیا کے مسلمان اس وقت غزہ کا, فلسطین کا تماشا نہیں دیکھ رہے؟ تو کبھی یہ 38 نمبر آیت سے لے کے سمجھ لیجئے آگے آن ورڈ سورہ توبہ پڑھتے جائیے گا تو آپ کو آج کا نقشہ نظر آتا جائے گا کہ کس طریقے سے ہم ایک اسپیکٹیٹرز کی طرح یا پھر کائنڈ آف, اللہ معاف کرے ہم اس کیٹیگری میں سے نکل جائیں, منافقین کی طرح ہم وہی بہانے ہمارے پاس ہیں کہ گرمی ہے, دور ہے, وہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے, ٹیکنالوجی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اس طرح کے سارے بہانے اس وقت کے بھی منافقین کرتے تھے. اور ایون اسی طریقے سے بہانے جس وقت یہ لشکر تیار ہوا تو سیرت ابن ہشام میں یہاں تک لکھا گیا کہ وہاں پہ جب منافقین, یا اور سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا کہ منافقین کو جب پتہ چلا نا کہ اس طریقے سے یہ اس وقت کیسے روم کے خلاف اٹیک کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں نبی الاسلام کی طرف سے, تو ایسے ایسے جاہل قسم کے منافق تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھنا یہ پہلے آپس میں تو عربی قبیلوں کے بدوؤں کے ساتھ لڑتے رہے نا, یہ جب کیسر کی روم کی فوج کے ساتھ لڑیں گے نا تو وہ ان کو رسیاں باندھ کے کوڑے لگائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کچھ دن بعد دیکھنا ایسا ہوگا. نبی علیہ السلام کو بھی یہ چیزیں پتہ چل رہی تھیں اور نبی علیہ السلام پھر ان چیزوں کی ویریفیکیشن بھی اس حوالے سے کروایا کیا کرتے تھے. اور کچھ لوگ جھوٹ بول کے بچ جایا کرتے تھے کہ نہیں ہم نے نہیں ایسے کہا, ایسے نہیں کہا, ایسے نہیں کہا. تو اس حوالے سے ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور ہمیں آج یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس وقت میڈیا کے اوپر
کون سے ایسے سوشل میڈیا سپیکرز ہیں یا پھر اور دیگر آپ کے حکمران ہیں، کون سا طبقہ ہے جو اسی منافقانہ روش کے اوپر کیا آج آپ کو نظر نہیں آتا؟ یا ہماری عوام کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں جو انفلوئنسرز ہیں، وہی اسی طریقے سے بہانے لگاتے ہیں کہ یار ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس F-16 بھی ہے، F-35 بھی ہے، ان کے پاس آئرن ڈوم ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ غزوہ تبوک کے اندر منافقین کی جو چالیں تھیں جو مسلمانوں کو کمزور کرنے والی، وہ اسی قسم کی تھیں جس طریقے سے آج مسلمانوں کو کمزور کر دیا گیا ہر لحاظ سے۔ حالانکہ آپ مسلمانوں کی فوج کو دیکھ لیں، یعنی اگر آپ اس وقت سارے مسلمان کنٹریز کی فوجوں کو جمع کریں، ان کا اسلحہ، ان کا آئل، ان کا گیس، ان کے پاس اللہ کی دی ہوئی ہر چیز ہے، پیسہ بھی ہے جس سے وہ ٹیکنالوجی خرید سکتے ہیں، آئل بھی ہے جس سے وہ اس ٹیکنالوجی کو یوز کر سکتے ہیں، پیسہ، فوج، ہر چیز ہے ان کے پاس۔ ایون جہاں غزہ ہے، فلسطین ہے، اس کے ارد گرد ممالک کے پاس بھی بہت ریسورسز ہیں، لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، مسلمان ممالک کی افواج کو بھی توفیق دے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اوفینسولی ایڈوانس کیا، سمجھ لیجئے آج اس وقت غزہ پاکستان سے اتنا دور نہیں ہے جتنا اس وقت تبوک مدینے سے دور تھا، یعنی اس سے چھوٹی فلائٹ ہے پاکستان سے اس وقت غزہ کی، اس سے چھوٹی فلائٹ ہے آج اس وقت جو ہے وہ ریاض سے غزہ کی۔ ایجپٹ تو بالکل ساتھ ہے ان کے، ٹرکی بھی ان کے قریب ہے۔ تو آپ خود سوچ لیجئے ہمارے پاس کیا کوئی عذر ہوگا اپنے مسلمانوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے حوالے سے؟ یہاں تو پھر بھی منافقین جو تھے ان میں سے بہت سے لوگ رخصتیں لے کے گئے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام سے پیچھے لشکر میں نہیں گئے۔ تو ہمارے پاس کیا، آج تو نبی علیہ السلام بھی نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے، واضح احکام ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، ہمارے لیے تو کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہے اس طرح کا۔ تو ہم سوچ لیں کہ ہم کس میں اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں منافقوں میں سے نہ اٹھائے قیامت کو، اور ہمیں ایمان والوں میں سے اٹھائے، اور ہم اپنے لیول تک جتنی ان لوگوں کی سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس چیز کی کوشش بھی کریں کہ ان کی سپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ہماری حکومتیں، ہماری افواج جو ہیں وہ جا سکیں۔ تو اسی طریقے سے آپ پہلی لائن کے سمجھ لیجئے تیاری اور منافقین کے حوالے سے باتیں سن رہے ہوں گے اس وقت۔ اسی طریقے سے ایک اور منافق ایسا بھی تھا یا پھر ایسا غلط قسم کا بندہ تھا، اس نے کیا کیا کہ جس وقت اس کو پتہ چلا نا کہ اس طرح نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تیاری کا کہ سارے نکلیں گے اور قرآن کے آرڈر بھی آ رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا، اس نے مذاق کرنا شروع کر دیا۔ اس نے نبی علیہ السلام کو کہا، اس کا نام تھا جد بن قیس۔ جد بن قیس نے مذاق اڑایا اور اس نے ایک بہانہ کیا گھڑا، یعنی اتنا عجیب بہانہ تھا، اس نے کہا کہ مجھے آپ اس لشکر کے ساتھ نہ لے کے جائیے گا، کیونکہ اگر آپ مجھے اس لشکر میں لے کے گئے تو میرا یہ معاملہ ہے کہ وہاں ان کی کفار کی یا رومی لشکروں کے پاس علاقوں کے اندر عورتیں جو ہیں نا، لیڈیز جو ہیں، میں ان کے فتنے کے اندر گرفتار نہ ہو جاؤں، تو میں نہیں وہاں جاؤں گا، میں اس حوالے سے کمزور ہوں۔ تو وہ سمجھ لیجئے اس نے بڑا نیکی والا بہانہ بنایا نا اپنی طرف سے کہ میں اس طریقے سے اس علاقے میں نہیں جاؤں گا، میں کہیں عورتوں کے فتنے میں نہ گرفتار ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے سنی تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو قرآن پاک کے اندر اتار دیا، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کے اندر بھی اس حوالے سے سمجھ لیجئے جد بن قیس کا جو معاملہ تھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 49 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، ٹھیک ہے؟ اور کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَنَ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ کہ وہ بندہ آیا اور اس نے کیا کہا، ان میں سے کوئی تم میں سے یوں عرض کرتا ہے کہ مجھے رخصت دیں اور فتنے میں نہ ڈالیے، سن لو وہ فتنے میں ہی پڑے، یعنی یہ بندہ فتنے میں آلریڈی پڑ چکا ہے، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو کافروں کے ساتھ تشبیہ دے کے یہاں پہ بیان کیا کہ یہ بندہ کس طریقے سے اپنی نیکی کو یوز کرتے ہوئے کہ میں جی عورتوں کو اوائڈ کرنا چاہتا ہوں ان علاقوں کے اندر جا کے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم آلریڈی فتنے میں گھر گئے ہو، جو ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جہاد میں نہیں جا رہے، اللہ کے راستے میں نہیں جا رہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بھی آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، کہ کہیں ہم کسی نیکی کی چکر میں تو نہیں کہیں پہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے سے رکے ہوئے کہ جناب ہم یہیں بڑی نمازیں، روزے اور صدقات اور ان چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بلکہ ایون اتنی الارمنگ احادیث ہیں کہ جس بندے نے یعنی موت تک یا اس کی پوری زندگی ایسے گزری
کہ اس کو جہاد کے اندر یا اللہ کے راستے میں جانے کی نہ اس کو خواہش پیدا ہوئی، نہ وہ گیا، نہ اس نے اس کی کوشش کی، تو سمجھ لیں وہ نفاق کے اوپر اس کی ڈیتھ ہوئی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب اس وقت ہم شروع والی ایک ساتھ کے اندر غزوہ بدر احد کے اندر جہاد کے حوالے سے بیان کر رہے تھے، تو اس وقت ہم نے ایسی روایتیں بھی بتائی تھیں کہ جس کے اندر بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے اس طرح سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ جی، تو جس وقت یہ آرڈر تھے کہ جاہدوا باموالکم وانفسکم بھی ہے، تو اس میں نبی علیہ السلام نے جس وقت آرڈر دیا کہ سارے لشکر کو بھی آپ نے سامان سے بھی لیس کرنا ہے، جس کے پاس جتنا مال ہے وہ لے آئے اللہ کے تعالیٰ کے راستے میں، تو اس وقت بھی آپ اگلی لائن میں دیکھ رہے ہوں گے ابو بکر، عمر، عثمان، ان کے نام جو ہیں وہ ٹاپ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ وہ اس وجہ سے لکھے ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ صدقے کے اندر حصہ لیا۔ صدقے کے اندر انہوں نے کس طریقے سے حصہ لیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے پورے گھر کا سامان جو ہے اس کو سمیٹ کے لے آئے، یعنی ان کے پاس جتنی جمع پونجی تھی، جتنا گھر کا سامان تھا جو کہ جنگ کے اندر یوز ہو سکتا تھا، سب کچھ لے آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، جی اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ تو یہ بھی ہسٹورینز نے لکھا کہ یہ اتنی بڑی بات تھی جس کو سمجھ لیجئے بعد میں علامہ اقبال نے بھی لکھا، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یعنی انہوں نے قرآن پاک کے آرڈر کے اوپر ایسا عمل کیا کہ کچھ نہیں چھوڑا، اپنے گھر کے اندر ہر چیز سمیٹ کے لے آئے کہ یہ میرا سب کچھ ہے اور یہ اللہ کے راستے میں حاضر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی اس دن کوشش کی کہ میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل سکوں، لیکن جب وہ لے کے آئے اپنا مال تو وہ آدھا مال لے کے آئے، جب آئے تو دیکھا تو وہ تو پورا مال لے آئے ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق، اور وہ سمجھ لیجئے بتایا جاتا ہے کہ وہ پھر اس حوالے سے انہوں نے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں مشہور ہیں، آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے، لیکن ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر ہم آپ سے آگے نہیں نکل سکتے اس طرح کی نیکیوں میں۔ تو یہ بھی ہوا۔ پھر اسی طریقے سے یہ آرڈر جب حضرت عثمان تک پہنچا کہ انہوں نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، تو حضرت عثمان سب کو پیچھے چھوڑ گئے اس حوالے سے، یعنی نمبرز کے حوالے سے۔ انہوں نے کیا کیا، سمجھ لیجئے 300 اونٹ لے کے آئے وہ، اور 300 اونٹ بالکل سمجھ لیجئے فل تھا ساز و سامان سے، جنگی سامان سے بھی اور دیگر سامان ہر لحاظ سے۔ 300 اونٹ لے کے آئے اور انہوں نے 1000 دینار بتایا جاتا ہے، 1000 دینار نبی علیہ السلام کے آگے ایک چادر تھی یا جھولی کے اندر ان کے ڈال دیے، اور نبی علیہ السلام وہ ان دیناروں کو الٹ پلٹتے رہے اور کہا، جو مشہور ہے روایت اس حوالے ترمذی اور دیگر کتابوں کے اندر بھی، یا ہسٹورینز نے بھی اس کو لکھا کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تو ان کے لیے یہی کافی ہے ان کے لیے۔ اور کئی روایتوں کے اندر نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کے لیے اس وقت بہت زیادہ دعائیں بھی کی، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں بھی کی، جو ہسٹورینز نے اس کو لکھا۔ تو حضرت عثمان نے، بلکہ ایک اور بڑی دردناک آپ کو بات بتاتے ہیں اس حوالے سے، کہ حضرت عثمان کا جب محاصرہ ہوا تھا نا، ان کو شہید کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے، تو اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں حضرت عثمان اور مسلمانوں کو احسان گنواتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ تم بتاؤ مجھے کہ جس وقت وہ ایک کنواں تھا بیر روما کا، وہ کس نے دیا تھا، وقف کس نے کیا تھا مسلمانوں کے لیے؟ تو وہ مسلمانوں کو اس وقت ڈرا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میرے کتنے احسانات ہیں۔ اور اس وقت غزوہ تبوک کے حوالے سے بھی حضرت عثمان نے آواز دی کہ تمہیں یاد ہے جب جیش اسرت اس کو کہتے تھے، جیش اسرت اس کو اس وجہ سے، ایک دوسرا نام غزوہ تبوک کا ہے جیش اسرت، یعنی یہ بہت تنگی والا اور مشکلات والا اسرہ تھا، سمجھ لیجیے جیش تھی یا جنگ تھی، غزوہ تھا۔ تو اس وقت حضرت عثمان نے اپنی چھت سے باغیوں کو یا جو بھی بلوائی تھے ان کو دیکھ کے فرمایا، کیا تمہیں یاد نہیں ہے جب نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جیش اسرت میں یا جنگ تبوک کے اندر جو بھی اس مسلمانوں کو مال سے لیس کرے گا، جنگی تیاری میں حصہ لے گا بڑے لیول پہ، تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو یہ میں نے نہیں کیا تھا، سب نے وہاں پہ گواہی دی، صحابہ نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی، کہ واقعی یہ آپ نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور بھی دیگر انہوں نے اپنی نیکیاں گنوائیں، اور ایون یہاں تک بھی ایک روایت کے اندر آتا ہے گنوایا کہ جس وقت احد پہاڑ کے اوپر یا کسی ہرہ کے اوپر، ہرہ پہاڑ کے اوپر نبی علیہ السلام اور میں، ابو بکر اور عمر کھڑے ہوئے تھے، تو اس وقت کیا نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہداء ہیں، تو میں ان میں کیا شہداء میں شامل نہیں؟ یعنی اللہ کی کے راستے کی گواہی دینے والا، یا پھر
نبی علیہ السلام نے مجھے شہادت کی بشارت دی ہوئی ہے کہ میں اس کے راستے میں شہید ہوں گا. تو یہ سب انہوں نے اس وقت بھی گنوایا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غزوہ تبوک کی اتنی اہمیت تھی صحابہ کی زندگیوں کے اندر کہ جب لوگ ان کو شہید کرنے بھی آئے ہوئے ہیں تو وہ اس اپنی نیکی کا جو غزوہ تبوک کے اوپر کی یا جیش عسرت کے اوپر کی یا عسرہ کے اوپر کی, اس کو بھی لوگوں کے سامنے واضح کر رہے ہیں کہ میں ہوں وہ شخص جس نے اس وقت اس لشکر کے لیے سب سے بڑا کام کیا تھا. تو یہ سمجھ لیجئے اتنی بڑی نیکی تھی اس غزوہ تبوک کے اندر, کیونکہ قرآن میں بھی آرڈر اس کے لیے اسپیشلی اترا تھا اور نبی علیہ السلام نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ جنت کی بشارتیں دی تھیں. تو اسی طریقے سے پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بتایا جاتا ہے انہوں نے بھی 200 اوقیہ چاندی جو ہے یعنی چاندی کی بہت بڑی مقدار جو ہے انہوں نے دی. پھر اسی طریقے سے عاصم بن عدی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے 70 وسق جو ہے نا وہ کھجوروں کے دیے, یعنی آج کے حساب سے دیکھیں تو 9-10 ہزار کلو کے حساب سے یہ کھجور بنتی ہے, یعنی کئی ٹن کھجور جو ہے انہوں نے نبی علیہ السلام تک کے سامنے پیش کی. اور اسی طریقے سے یہاں تک کچھ لوگوں نے لکھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی مزدوریاں کر کے کھجوریں تھوڑی تھوڑی لے کے آئے نبی علیہ السلام کے پاس. تو جب منافقین نے چیزیں دیکھی تو بڑا ہنسے وہ, اور انہوں نے مذاق اڑایا مسلمانوں کا کہ یہ ان چیزوں سے مقابلہ کریں گے کیسر روم کا. تو یہ پھر سمجھ لیجئے کہ منافقین کا یہی کام رہا ہے, آج بھی یہی ہے, اس وقت بھی یہی تھا کہ جب کوئی تھوڑا سا کسی کے پاس اسلحہ ہو, تھوڑی سی ٹیکنالوجی ہو, یا پھر کفار کے لیول کی ٹیکنالوجی نہ ہو, جیسے اس وقت کیسر روم کے پاس نہیں تھی, کیسر روم کے پاس تھی اور مسلمانوں کے پاس نہیں تھی, تو وہ مذاق ہی اڑاتے تھے, کسی کی بھی وہ خلوص نہیں دیکھا کرتے تھے. تو آپ بھی یہ چیز دیکھیں کہ آپ نے بھی اللہ کے راستے میں کیا لگایا آج تک, ہم نے کیا لگایا ہے اللہ کے راستے میں آج تک, یا اپنے مسلمان بھائی جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں جانے دیتے ہیں, ہم نے ان کی کس لحاظ سے کس لیول پہ مدد کی ہے کہ ہم کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کچھ اعمال کے اندر یہ ایسے اعمال بھی لے کے جائیں کہ ہمارے مسلمان بھائی جس وقت مر رہے تھے تو ہم نے ان کو پانی پہنچانے کے لیے, اسلحہ پہنچانے کے لیے یا اور چیزیں پہنچانے کے لیے اپنے لیول پہ کیا کردار ادا کیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف آپ سے آپ کی جو ہمت اللہ نے آپ کو دی ہے, جتنا مال آپ کو دیا ہے, آپ اس کے مکلف ہیں. یعنی کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو کس صحابی کی کیا ادا پسند آئی ہو کہ چند کھجوریں جو ہے وہ کس صحابی کے بڑے سارے مال کے اوپر غالب آ جائیں. یہ بھی سوچئے نا, یعنی جیسے بتایا جاتا نا ایک مرتبہ کسی صحابی کے بارے میں کہ انہوں نے ایک باغ کے اندر ساری رات محنت کر کے چند کھجوریں لیں اور نبی علیہ السلام نے پھر وہ اس سارے مال کے اوپر بکھروا دی کہ اس سارے مال میں برکت ہو جائے. تو ان کے پاس تھا ہی وہی کھجوریں. تو آپ کے پاس جو ہے اللہ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا چیزیں کیا مال کہاں رکھا ہوا ہے, اللہ کو پتہ ہے. تو اگر آپ اس میں سے لگائیں گے نہیں اللہ کے راستے میں تو سمجھ لیجئے کل کو آپ پکڑے بھی جا سکتے ہیں, ہم بھی پکڑے جا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پکڑ سے جو ہے وہ محفوظ رکھے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا معاملہ. پھر اسی طریقے سے جب نبی علیہ السلام لشکر کے اوپر نکل رہے تھے تو حضرت علی کا نام بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ, بہت امپورٹنٹ ہے ان کا نام بھی. ٹھیک ہے, ہر لحاظ سے ہر جنگ کے اندر حضرت علی کا بہت کردار تھا. لیکن غزوہ تبوک کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ نبی علیہ السلام ان کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے تھے اپنے اہل و عیال کے پاس. نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے اہل و عیال کے پاس اپنے چھوڑا, اپنے جو بھی گھر بار والے تھے ان کی حفاظت کے لیے ان کو چھوڑا. تو منافقین نے پھر ایک اور آواز اڑائی. منافقین کا وہ کام تھا نا ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ آوازیں بنانا یا پھر ایسی چیزیں بنانا. ٹھیک ہے, جیسے آج بھی آپ کے سامنے لوگ آئیں گے وہ باتیں کریں گے کہ یار یہ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بھیجتا اللہ کے راستے کے اندر, یہ خود کیوں نہیں جاتا, یہ ایسے کیوں نہیں کرتا, ویسے کیوں نہیں کرتا. یہ نہیں پتہ ہوتا وہ ویسے کس طریقے سے اس وقت جنگ کے اندر انوالو ہیں, ان کی فیملی کس طریقے سے انوالو ہے. الٹا یہ والی توجیحات کہنے یا اپنے بیٹے کو, اپنے بھانجے کو, اپنے داماد کو, اپنے فلاں کو کیوں نہیں بھیجتا. خود نہیں جا رہے لیکن دوسروں پہ اعتراض کر رہے ہیں اور یہ نہیں پتا وہ کہاں پہ اس نے اسلام کے لیے کیا جانے دیے ہیں. تو حضرت علی کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ نبی علیہ السلام کے لیے بوجھ تھا یا کوئی معاملہ تھا ایسا جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں ساتھ لے کے جا رہے. ابن ہشام جو تاریخ سمجھ لیجئے سیر کی یا سیرت کی سب سے پرانی کتابوں میں سے ایک ہے سیرت ابن ہشام, اس کے اندر یہ واقعہ اسی طریقے سے آیا کہ منافقین نے اس طرح سے غلط باتیں حضرت علی کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے حوالے سے مشہور کر دیں. جب حضرت علی کے پاس یہ باتیں پہنچی تو وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے کہ نبی علیہ السلام مجھے پیچھے چھوڑ گئے. یہ فوری نبی علیہ السلام کے پیچھے بھاگے اور انہوں نے اپنا اسلحہ, گھوڑا, ہر چیز تیار کی اور نبی علیہ السلام کے لشکر کے پیچھے بھاگے. اور مقام جرف کے اوپر سمجھ لیجیے ایک مقام تھا, سمجھ لیجیے وہاں پہ نبی علیہ السلام کے یہ پیچھے پہنچ گئے اور وہاں پہ جرف کے مقام کے اوپر اپنے ہتھیاروں کے ساتھ پہنچ گئے. تقریباً 3-4 میل کے فاصلے پہ ہے مدینے سے. وہاں پہنچے, لشکر کے پاس پہنچے, نبی علیہ السلام سے ملاقات کی کہ یہ معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ.
منافقین تو یہ باتیں کہہ رہے ہیں اور آپ مجھے پیچھے چھوڑ گئے ہیں ان کی باتیں سننے کے حوالے سے، تو آپ مجھے بتائیں میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور کہا وہ جھوٹ بولتے ہیں منافقین جو آپ کے اوپر ایسے الزامات یا میرے اوپر لگا رہے ہیں، میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں ہے آپ کو پیچھے چھوڑنے کے حوالے سے کہ آپ کوئی بوجھ ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہے جو میں اپنی فیملی کے ساتھ آپ کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اس لیے آپ واپس جاؤ۔ لیکن حضرت علی جو ہے وہ جانا چاہتے تھے، نبی علیہ السلام سے اصرار کر رہے تھے کہ نہیں میں نے جنگ میں جانا ہے۔ یہ تھا ایمان حضرت علی کا، اور آج ہمارا ایمان کیا ہے وہ سوچ لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر حضرت علی جب نہیں مان رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے ان کو ایک ایسی بڑی بات کہی، نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اے علی کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ میری تم سے نسبت وہی ہے جو موسیٰ کو ہارون سے ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی میں تمہیں اپنے اہل و عیال کے پاس اسی طریقے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ملاقات کرنے گئے تھے تو اپنے اہل و عیال یا اپنی قوم کے پاس اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، تو میں ایسے ہی تمہیں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے بات فوری کلیئر کر دی کہ کہیں کوئی پیچھے سے یہ نہ سمجھ لے کہ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی جو ہیں وہ کوئی معاذ اللہ نبی ہو جائیں گے یا پھر کوئی خلیفہ بن جائیں گے یا کوئی ایسا معاملہ۔ اور اس کے ساتھ پھر حضرت علی جو ہے وہ اس بات کے اوپر مطمئن ہوئے اور واپس مدینے میں چلے گئے کہ اتنی بڑی فضیلت نبی علیہ السلام نے بتا دی ان کو کہ انبیاء والی نسبت نبی علیہ السلام نے میرے ساتھ کر دی ہے کہ میرے پیچھے اب تم لوگوں کا خیال رکھو گے اس حوالے سے۔ یہاں پہ ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے کہ نبی علیہ السلام مدینے کے جو اوور آل لوگ تھے یا مدینے کی جو حکومت کے معاملات تھے وہ اس وقت حضرت علی کی سپورٹ نہیں کر کے گئے تھے۔ سیرت کی بہت ساری کتابوں کے مطابق ایون ابن ہشام کے مطابق بھی نبی علیہ السلام نے محمد بن مسلمہ کو یہاں پہ سمجھ لیجئے مسلمانوں کا نگران چھوڑا تھا اور اپنے اہل خانہ کا نگران حضرت علی کو چھوڑا تھا۔ اس معاملے کے اوپر اکثر لوگ یا ہمارے کچھ خاص لوگ جن کا خاص ایک سیکٹ سے تعلق ہوتا ہے وہ یہاں پہ اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنا خلیفہ جو ہے وہ حضرت علی کو بنا کے گئے تھے کہ اگر میں نہیں رہا تو میرے بعد تم خلیفہ ہوگے۔ تو ایسی بات اگر ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کا واضح اعلان کر کے جاتے، لیکن ایسا کوئی اعلان نبی علیہ السلام نے نہیں کیا۔ اور محمد بن مسلمہ جو ہیں ان کو نبی علیہ السلام نے مدینے کا اوور آل نگران بنایا، اور ایون ایک اور نام بھی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کو بھی نگرانی مدینے کی نبی علیہ السلام نے سونپی حکومت کے حوالے سے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے، اس سے آپ نے کہیں کنفیوز نہیں ہونا کہ نبی علیہ السلام اپنے بعد کیا حضرت علی کو کہیں خلیفہ تو نہیں بنا کے گئے، تو ایسا معاملہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ یعنی مدینے سے تبوک کے واقعے کے اوپر یا تبوک کے محاذ کے اوپر جاتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جب نبی علیہ السلام لشکر کے ساتھ جب چل رہے تھے نا تو حضرت ابو ذر کا نام بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ حضرت ابو ذر کا نام حضرت علی کے نام کے بعد، حضرت ابو ذر بھی بہت بڑے ایمان والے صحابی تھے اور شروع کے سمجھ لیجیے 5-10 صحابہ کے اندر شامل ہیں جنہوں نے شروع کے صحابہ کے اندر اسلام قبول کیا، کچھ کے مطابق 5ویں 6ویں یا اس طرح کے شروع کے نمبرز کے اندر۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا جو اصل نام ہے نا وہ بھی اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، جندب ابن جنادہ حضرت ابو ذر کا ہی اصلی نام ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی نکلے تھے لشکر کے ساتھ ہی، یعنی تبوک کے لیے، لیکن ان کا جو اونٹ تھا نا وہ بہت کمزور ہو گیا، رستے کے اندر ہی ویک ہو گیا تھوڑا آگے چل کے، تو اس نے تنگ کرنا شروع کیا۔ تو نبی علیہ السلام کو صحابہ نے بتایا کہ ابو ذر جو ہے وہ لشکر سے تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، وہ اگر اس نے آنا ہوا تو آ جائے گا بعد میں۔ خیر لشکر کے ساتھ چلتے گئے، ابو ذر جو ہے ان کا اونٹ بہت تنگ کرتا رہا رستے میں، خیر یہ پیچھے ہی رہ گئے، لشکر سے بہت دور پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی اونٹ کو ہر لحاظ سے کہ چلایا جائے، لیکن اونٹ ان کو رستے میں بہت تنگ کرنے لگا۔ حضرت ابو ذر نے اونٹ سے سارا سامان اتار لیا اور وہ اونٹ سے سارا سامان اتار کے اپنی کمر پہ لادا اور پیدل چل پڑے، اور دور سے نبی علیہ السلام کے لشکر کے تک پیدل جاتے رہے۔ پھر جب صحابہ نے دور سے دیکھا نا کہ کوئی شخص دور سے آ رہا ہے تو نبی علیہ السلام کو بتایا کہ کوئی شخص پیدل آ رہا ہے دور سے، تو نبی علیہ السلام کی بصیرت یا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکمت دی ہوئی تھی یا ان کو ایسی وحی کی ہوئی تھی اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام نے کہا وہ ابو ذر ہوگا۔ جب یہ قریب آئے تو صحابہ نے کہا واقعی ابو ذر ہے اللہ کے رسول۔ تو اس کو بھی ابن ہشام نے بھی لکھا ہے اس واقعے کو، تاریخ ابن کثیر اور دیگر کتابوں کے اندر سیرت کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ آیا۔ تو قریب آئے تو نبی علیہ السلام نے ابو ذر کو دیکھ کے ان کو سمجھ لیجیے دعائیں بھی دیں اس حوالے سے، لیکن ایک بات اس وقت فرمائی کہ ابو ذر جو ہے نا یہ تنہا سفر کرتا ہے اور تنہا ہی یہ سمجھ لو اس کی موت ہوگی یا وفات ہوگی، اور یہ تنہا ہی قیامت والے دن جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، اور کچھ لوگوں کے مطابق تنہا ہی جنت میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ
اس واقعے کے بعد بلکہ عبداللہ بن مسعود جو ہے نا وہ اس واقعے کو اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب ان کا ابو ذر کا آخری وقت آیا نا تو یہ ایک جگہ سے سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو مدینے کے قریب ایک مقام تھا، سمجھ لیجئے اس کا نام ربضہ تھا، ٹھیک ہے، ربضہ کے مقام پہ ان کا اکیلے ہی وہاں پہ تھے، اپنی وائف تھی اور یہ اکیلے تھے اور ان کا ایک خادم تھا بس، شہر سے دور مقام کے اوپر حضرت عثمان کے دور کے اندر ان کو سمجھ لیجئے شہر بدر کیا ہوا تھا، وہاں پہ یہ آخری دن گزار رہے تھے اپنے، تو ان کی وفات کا ٹائم آیا، انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ میرا جو جنازہ ہے نا وہ گھر سے باہر اس طریقے سے اس جگہ پہ رکھ دینا ہے، میری وفات ہو جائے گی تو آپ نے کوئی قافلہ آئے گا، آپ نے ان کو کہنا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے، یہاں پہ اس کو تدفین کرنے میں ہماری مدد کرو۔ تو پھر حضرت ابو ذر کی وفات ہو گئی، تو اس کے بعد ان کے اسی طریقے سے ان کا جو تھا جسد خاکی یا ان کا جسم یا مبارک اس کو رکھا گیا باہر ان کی کٹیا سے یا ان کا جو بھی گھر تھا اس سے باہر رکھ دیا گیا، اور بڑی دور سے ایک لشکر نظر آیا تو انہوں نے رکھا ہوا تھا، تو پاس ہی جب وہ پہنچا لشکر تو ان کے خادم نے، ابو ذر کے خادم نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، تو فوری عبداللہ بن مسعود نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور رکے، بڑی سپیڈوں میں جا رہے تھے، اور انہوں نے پھر یہی واقعہ بتایا غزوہ تبوک والا کہ غزوہ تبوک میں بھی یہ اکیلے اس طریقے سے لشکر سے پیچھے رہ کے اکیلے آ رہے تھے، اور اس وقت نبی علیہ السلام نے کہا تھا یہ اکیلا فوت ہوگا اور اکیلا ہی سفر کرتا ہے اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ بڑے غمگین ہوئے عبداللہ بن مسعود، ان کے ساتھی بھی کچھ ساتھ تھے، انہوں نے ان کا جنازہ پڑھا، ان کی تدفین بھی کی، اور اس کے بعد ان کی سمجھ لیجیے وہاں سے نکل گئے۔ یعنی غزوہ تبوک اتنا اہم واقعہ تھا، اس کے اندر چلنے والے صحابہ اتنے اہم تھے کہ عبداللہ بن مسعود ان کی وفات کے اوپر بھی وہی نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے نبی علیہ السلام نے اس بات کو اس وقت بیان کیا تھا تبوک کے موقع کے اوپر کہ اللہ کے راستے میں جب یہ اکیلے چلتے ہوئے آ رہے تھے تو ان کو نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے یاد کیا تھا۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور صحابی جو ہیں ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی مدینے کے اندر رہتے تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا نبی علیہ السلام کا جب لشکر نکل گیا نا تو انہوں نے سوچا میں بعد میں جاؤں گا یا پھر کوئی ڈیلے ہو گیا ان سے کسی وجہ سے، لیکن لشکر بہت دور نکل گیا، تو ان کی جو بیویاں تھیں نا ان کے لیے انہوں نے خصوصی کمرے تیار کیے، ان کو ٹھنڈا کیا ہوا تھا، ان کمروں کو پانی لگا کر یا چھپر کہا جاتا ہے، مختلف اسپیشل جو ہے نا وہ گرینری کر کے تو اس میں پانی لگا کے نا ٹھنڈے کیے ہوئے تھے کمرے، جس طرح سمجھ لیں آج کے حساب سے اے سی والے کمرے تیار کیے ہوئے تھے ان کی دونوں بیویوں نے، ان کے لیے کھانا، ٹھنڈا پانی اور بہت ساری چیزیں اس وقت کے حساب سے تیار کیے ہوئے تھے۔ تو جب یہ ٹھنڈے ٹھنڈے کمرے کے اندر گرمی سے باہر سے داخل ہوئے نا تو ہوا یہ کہ ان ابو خیثمہ نے دیکھا اپنے گھر کا حال کہ بہت ٹھنڈا ہوا اتنی گرمی کے اندر بھی، اور اس کو اس طریقے سے پانی کا چھڑکاؤ کر کے ٹھنڈا کیا ہوا ان کی بیویوں نے، تو لیکن ان کو نبی علیہ السلام یاد آ گئے فوری، انہوں نے کہا ابو خیثمہ تو یہاں پہ ٹھنڈ کے مزے لے اور تمہارا نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے اندر اتنے دور کے سفر کے اوپر نکلے ہوئے، تو شرم کرو اس حوالے سے، مطلب انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر یاد دہانی کروائی، سارا کچھ چھوڑا، اپنی بیویوں کو کہا فوری میرے نکلنے کا سفر کی تیاری کرو، میں نے نکلنا ہے۔ یہ اکیلے جو ہے اونٹ یا جو بھی سواری تھی اس کے اوپر سوار ہو کے نکل پڑے، اور نکل کے پھر یہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے دور سے، نبی علیہ السلام نے ان کو بھی پہچان لیا اور صحابہ نے بتایا اس طریقے سے یہ آئے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو بہت زیادہ دعائیں بھی دیں اور انہوں نے سارا معاملہ بھی بتایا، اور لشکر میں جاتے ہوئے ان کو رستے کے اندر سمجھ لیجئے اسی طریقے سے ایک اور بندہ بھی ساتھ ملا، اس کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ کر لیا اور ان کو بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ سمجھ لیجئے یہ اسی سفر کے اندر ایک اور بندے کو بھی انہوں نے شامل کیا۔ اور ایک اور چیز جو ہم نے پہلے مس بھی کی اس حوالے سے کہ جب یہ لشکر کی تیاری ہو رہی تھی نا، بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، جن کے پاس سواریوں کا انتظام نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام کے پاس وہ آئے، انہوں نے کہا ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہمارے لیے سواریوں کا انتظام کر دے۔ نبی علیہ السلام نے کہا میرے پاس بھی سواری نہیں ہے، میں آپ کے لیے نہیں انتظام کر سکتا۔ تو وہ جو ہے وہ غمگین ہو کے جانے لگے، تو 2-3 دفعہ انہوں نے مانگی سواریاں، ایک واقعہ یہ ہے اور ایک میں تو روئے بھی باقاعدہ۔ جب وہ جو غمگین ہو کے جانے لگے تو پھر حضرت تھوڑی دیر بعد ہی نبی علیہ السلام کے پاس سواریاں دستیاب ہوئیں، حضرت بلال کو انہوں نے کہا کہ یہ اس طریقے سے اونٹ خریدیں اور ان کو پھر دے دیں، اور اس طریقے سے ان کو بھی پھر سواریاں کچھ لوگوں کو اور بھی دے دیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور معاملہ یہ ہوا، کچھ ایسے بھی لوگ آئے کہ جو کہ نبی علیہ السلام سے سواریاں مانگنے کے لیے آئے کہ ہمارے پاس کوئی سواری ساز و سامان نہیں ہے لیکن ہم جنگ میں جانا چاہتے ہیں، بہت غریب تھے، تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے، نبی علیہ السلام نے کہا میرے پاس سواریاں تو ہیں نہیں، تو وہ رونے لگے، اتنا روئے اس حوالے سے اور وہ چلے گئے۔ ان کا بھی نبی علیہ السلام کے سامنے جب وہ روئے بھی نا
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رونے کو بھی قرآن پاک کی آیات کے اندر بتایا کہ کس طریقے سے وہ روتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہے اور وہ اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کے ایمان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، جو روتے تھے پھر سواریوں کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے 2 بندے یا 3 بندے اور بھی تھے، وہ اسی طریقے سے مطلب غمگین ہو کے واپس آ رہے تھے۔ تو جب وہ غمگین ہو کے واپس آ رہے تھے نا، تو وہاں پہ سمجھ لیجئے ان کو ایک اور صحابی تھے، سمجھ لیجئے ان کا نام تھا یامین، ابن یامین تھے۔ انہوں نے جب روتے ہوئے دیکھا نا کچھ صحابہ کو، جس کے اندر عبد الرحمن بن کعب اور عبداللہ بن مغفل، ان کو جب روتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کیا معاملہ ہے، آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمیں سواری نہیں ملی، نبی علیہ السلام سے بھی سواری نہیں ملی اور ہمارے پاس جانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو ان کو ان پہ بڑا ترس آیا، تو انہوں نے ان کو ایک اونٹ دے دیا، اور وہ اس ایک اونٹ کے ذریعے سے ہی پھر نبی علیہ السلام کے لشکر کے پیچھے چل کے لشکر میں ملنے کی انہوں نے پھر کوشش کی۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے ان کا جذبہ تھا، کیا ایمان تھا۔ اور 7 لوگ بتائے جاتے ہیں جو اس وقت روئے تھے خاص طور پہ، ان میں ابو لعلہ عبد الرحمن بن کعب، عبداللہ بن مغفل، سالم بن عمیر، علیہ بن زید، ارباد بن ساریہ۔ یہ مشہور نام جو ہے تاریخ سیرت ابن ہشام کے اندر نوٹ ہوئے ہیں، بتائے گئے ہیں علماء کی طرف سے، کہ جو لوگ روتے ہوئے جا رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر بھی کیا، تاکہ مسلمان اس سے بھی سیکھیں کہ ہمیں کس طریقے سے سمجھ لیجئے ہم نے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اور اگر آپ نہیں نکل سکتے تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے، وہ بھی نہیں کر سکتے تو روئیں کم از کم اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کلاس اس وقت آلموسٹ اینڈ کے قریب ہے، 6 منٹس رہ گئے، تو ہم کوشش کرتے ہیں آج کی کلاس کو کلوزنگ کی طرف لے کے جائیں۔ تو یہ ہم نے غزوہ تبوک کے کچھ معاملات جو ہیں، تعارف، وجوہات، اعلان جنگ، اور جو کس طریقے سے اللہ کے نبی نے لوگوں کو سمجھ لیجئے بتایا، سمجھایا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان سے، مال سے اس کے راستے میں نکلنا ہے، اور اس حوالے سے منافقین کے بہانوں سے آپ نے کس طریقے سے بچنا ہے۔ اور آج بھی ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتے نا، تو آپ کم از کم اپنی زبانوں کو لگام دے لیں۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں اس وقت کفار سے لڑنے والوں کے لیے ہیلپ نہیں نہ کر سکتے، کم از کم اپنی زبانوں کو کنٹرول کر لیں۔ آپ یہ والی راگ نہ الاپیں کہ بائیکاٹ سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی مدد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی ہیلپ کے لیے پیسہ بھیجنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو جیتیں گے نہیں، وہ تو یہ نہیں، وہ نہیں۔ ہم نے سارے بہانے غزوہ تبوک کے آپ کے سامنے رکھ دیے جو کہ منافقین کے تھے۔ کیا یہی بہانے آج کے دور کے اندر لبرلز کے نہیں ہیں، یا پھر منافقت دکھانے والوں کے نہیں ہیں؟ ہیں، ایسے ہی ہیں۔ جنگ ہونے سے پہلے ہی وہ مسلمانوں کو ہارنے کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ صحابہ کے دور میں یہ تھا، وہ تھا، آج ویسا نہیں ہو سکتا۔ بھائی اس دور کے اندر بھی مسلمان ٹیکنالوجی میں پیچھے تھے، اس دور کے اندر بھی صحابہ جو ہیں، نبی علیہ السلام جو ہیں، ان کے پاس وہ والی ٹیکنالوجیز نہیں تھی جو کفار کے پاس تھیں۔ اس جنگ کے اندر بھی سمجھ لیجئے صرف 10,000 کے قریب گھوڑے تھے صرف مسلمان لشکر کے پاس، 30,000 کا لشکر تھا تبوک کے اندر، اور ایک اونٹ کے اوپر جو ہے کہیں کہیں صحابہ نے اپنی باریاں لگائی ہوئی تھی اس حوالے سے کہ ہماری باری آ جائے، آپس میں شیئرنگ کر لیں رستے کے اندر۔ یعنی سواریاں نہیں تھیں لوگوں کے پاس، روتے ہوئے واپس آ رہے تھے، لیکن ان کو ایمان تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ فتح ہماری ہے، فتح نہ بھی ہو تو شہادت سے بڑی کیا فتح ہوگی۔ تو اس لیے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو اللہ کے راستے میں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، جس طریقے سے آج کا ماحول ہے اس حوالے سے کوشش کریں، جتنا اپنا ہو سکتا ہے اپنا ان پٹ دیں، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کریں، ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جو جنگ میں نہیں جا سکے اور صحابہ میں سے تھے، لیکن وہ ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، راستہ نہیں تھا جانے کا، یا کچھ بھی نہیں تھا اور روتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی سمجھ لیجئے کس طریقے سے مدح کی ہے۔ ہم اسی آیت کو پڑھ کے جو ہے سمجھ لیجئے آج کی بات کو اختتام کرتے ہیں۔ سمجھ لیجئے یہ آیت نمبر 92 ہے سورہ توبہ کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، اور نہ ان پر کوئی وبال یا اس طرح کا معاملہ ہے جو تمہارے حضور حاضر ہوں کہ تم انہیں سواری عطا کرو۔
تم سے یہ جواب پائیں گے کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یعنی میرے پاس سواری نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے جیسے کہا تھا، تو تمہیں سوار اور پھر تمہیں سوار کرو اس پر، یوں واپس جائیں گے. یعنی جب یہ واپس جائیں گے نا، اگر آپ ان کو سواریوں کا کہیں گے ہمارے پاس آپ کے لے جانے کا سامان نہیں ہے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو ابلتے ہوں اس غم میں کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا خرچ یا ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے راستے میں جانے والی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں غمگین ہو جائیں. یہ غم تو ہے آپ کے پاس، آنسو تو ہیں، وہ بہائیں، تہجد میں اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں روئے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں جا رہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور جو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی بھی مدد کے لیے کچھ نہیں کر رہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ انہوں نے قیامت کو اس کا کیا جواب دینا ہے کہ مسلمان 40,000 کے قریب مسلمان، اور جس کے اندر بڑی تعداد مسلمان عورتوں اور بچوں کی ہے، ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے نہ رہنے کو کچھ ہے، خیموں کے اوپر بھی اس وقت بمباری ہو رہی ہے اور کوئی مسلمان ملک ان کی مدد نہیں کر رہا. یعنی جو عسکری مدد ہے یا اور اس حوالے سے، ایون کھانے پینے کے حوالے سے بھی ان کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہے. کنٹینرز کے اندر کفن بھیجے جاتے ہیں مسلمانوں کو، لیکن وہ بھی اسرائیل کے لوگ جو ہیں ان کو پہنچنے سے روکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.